اللہ کی پنڈلی آپ کیا رہے اللہ کی تو پنڈلی ہے تو شلوار بھی ہوگا نا پنڈلی ہے تو شلوار بھی ہے اور پنڈلی ہے تو شلوار بھی ہے نا اور پنڈلی ہے کہ یا دو ہے اللہ کے کتنے پنڈلی ہے یہ تو بتاؤ نا تیرے رب کی معرفت دیکھ لیں ہم رب کی معرفت دیکھ لیں شیخ صاحب پنڈلی ہے کہ دو ہے تین ہے چار ہیں کتنے پنڈلی ہیں ان کے اور بتاؤ نا رب کے کتنے پنڈلی ہیں ایک ہی ہے قرآن میں تو ایک ہے اس کا دوسرا پنڈلی ثابت کرو اگر ثابت نہیں کر سکتے تو یہ تو عجیب مخلوق ہے عجیب مخلوق ہے کہ اس کے ایک ہی پیر ہے ایک ہی پیر ہے آپ کے مذہب میں اس کا پیر بھی ہے ایک پیر ثابت کر سکتے دوسرا نہیں کر سکتے بھائی دوسرا ثابت نہیں کر سکتے قرآن سے عجیب عجیب تماشا ہے عجیب صورت ہے ایک ہی پیر ہے بھائی لنگڑا ہوگا نا دوسرا تو جو نہیں ہے ایک ہی پیر ہے ایک ہی پیر ہے بھائی اس کے رب کے ایک ہی پیر قرآن صحیح ہے لیکن اللہ کا پیر نہیں ہے قرآن صحیح ہے لیکن یہ مجاز ہے یکشف عن ساق شیخ صاحب بولیں کیا بولنا چاہتے ہیں دیکھو میرے پاس میں نے دو ساری باتوں کا دو نچوڑ ہے اس کا جواب دے دیں اس کے بعد میں اپنا موقع شروع کروں گا پہلے میرے پاس کتاب کھلی گئی جس کا نام ہے الفصول المحمہ لکھنے والا خود شیعہ اس میں حضرت علی شیخ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا موقف ہے بہت جنگ اردو عربی میں پڑھے فصول محمہ عربی کتاب ہے عربی متن پڑھے عربی متن پڑھو بھائی عربی متن پڑھو عربی پڑھ رہا ہوں کیا ہو گیا ہے تھینک یو سر بہت انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کی قسم وہ میرے درمیان اور ان کے درمیان جو معاملات ہوئے تھے دنیا میں بھی نبی کی بیوی تھی آخرت میں بھی نبی دوبارہ پڑھو دوبارہ سند کے ساتھ سب سے پڑھو نا دوبارہ متن پڑھو سب پڑھو تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ کیا حدیث کیا ہے سب پڑھو عربی میں پورا پڑھو جلد کیا ہے فصول محمد کون سی جلد ہے کون سی صفحہ ہے یہ جلد صفحہ نمبر بھی بتاؤ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بغیر اس کے ہم ویریفائی نہیں کر سکتے بھائی صفحہ نمبر بتائیں گے چلے متن پڑھو آہستہ آہستہ پڑھو بھائی آہستہ پڑھو آہستہ ایک ایک پڑھو قال علی علیہ السلام ہاں جی صدقت واللہ ما کان بینی و بینہا الا ذاک و انہا لزوجۃ النبی فصلا فی الدنیا والآخرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہے آخرت میں بھی نبی کی بیوی ہے اور جو منافقہ ہو یا مرتدہ ہو وہ تمہارا کہ چلو فتوی کو مانتے ہوئے لیکن وہ آخرت نبی کی بیوی بن سکتی اور یہ ایک تمہاری کتاب ہے جس کا نام ہے مجمع الفضائل ایک منٹ فصول محمہ میں آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں بھائی آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں اگر فصول محمد سے پڑھ رہے ہیں تو صفحہ نمبر بتاؤ میں کھول کے دیکھ لوں گا کہ بھئی حدیث کیا کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ کہاں آپ فصول محمد سے پیچھے والے صفحہ دیکھو نا پیچھے والے صفحے میں کچھ ہوگا پیچھے والے میں تو شو ہو جائے گا نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات میں بھی تھوڑی سی کر دیتا ہوں بھائی آپ ختم ہو گئے نا آپ ختم ہو گئے بھائی آپ دوسرے کو بات کرنے دو آپ فصول محمد کہاں سے پڑھ رہے ہیں بھائی فصول محمد کہاں سے پڑھ رہے ہیں یا ایسے پتہ نہیں کسی واٹس ایپ گروپ سے پڑھ رہے ہیں وہاں کے بتاؤ نا صحیح بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ کہاں سے پڑھ رہے ہیں لیپ ٹاپ سامنے پڑھا ہوا لیپ ٹاپ میں وہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں کوئی فورم ہے کوئی چیٹ گروپ ہے کہاں سے پڑھ رہے ہیں کوئی واقعا کتاب سامنے ہے کتاب سامنے اگر ہے دیکھو یہ میرے پاس فصول المحمہ یہ فصول المحمہ فی معرفت الائمہ یہ جلد نمبر 1 ہے ٹھیک ہے نا آپ مجھے صفحہ نمبر بتائیں میں نکال دوں گا بھائی کہ اس میں کیا ہے صفحہ نمبر نہیں لگا ہوا میں نے کہا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں بات نقل ہے اور یہ بھی علی ابن دیکھیں یہ فصول المحمہ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے یہ علی ابن محمد ابن احمد المالکی المکی اس کی کتاب ہے بھائی یہ تو ان کی کتاب ہے نا یہ مخالفین کی کتاب ہے لیکن اس نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں لکھی ہے مالکی عالم اس کا مالکی ہے ہاں مؤلف کون ہے مجمع الفضائل کا موضوع رکھتے ہیں گل کر دیکھ رہے وہ حضرت عائشہ کے بارے میں جنہوں سے آپ کی بات تھی ان سے کریں میرا آپ کا موقع ہے شیعہ کو الفصول المحمہ ابن صباغ مالکی کی کتاب ہے وہ شیعہ نہیں ہے وہ مالکی مذہب کا تو مجمع الفضائل کس کی کتاب ہے شیخ صاحب مولوی صاحب مجمع الفضائل کس کی کتاب ہے ابن شاہر شعوب کی مجمع الفضائل ابن شاہر شعوب کی ٹھیک ہے بھائی اس میں کہاں لکھا ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جلد نمبر 2 ہے اس کا حصہ نمبر صفحہ نمبر 147 اس کے اوپر لکھا ہے کہ جو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مان نہیں مانتا یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں بھائی آپ کہاں سے مجمع الفضائل آپ کے پاس ہے صفحہ نمبر 147 بتایا تو ایسا تو مجمع الفضائل بہرحال میرے پاس نہیں ہے میں نے آج تک ابن شاہر شعوب کا یہ کتاب کا نہیں سنا ہے بہرحال میں نہیں جانتا ان کے سب کتابوں کو نہیں جانتا یہ واقعا ان سے اس کی کتاب ہے آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں مجمع الفضائل کوئی اتنے ان کی جو مشہور ہے کتاب المناقب ابن شاہر شعوب کی ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ یہ کریں گے میرا ساتھ آپ کا موضوع
کہ شیعہ بدترین گستاخ اہل بیت ہیں، میں تو حوالے پیش کروں گا، ان کا جواب دینا ہے بس. آپ جو حوالے پیش کر رہے ہیں نا ابھی دیکھو مناقب ابن شہراشوب، وہ شیعہ کتب سے ہی ہو گئی، وہ میرا ہے تو یہ بھی، لیکن چلو اس کو نہیں مان رہے کیونکہ کتنا منسوخ ہے، چلو مان لیتے ہیں، لیکن آگے تو باتیں سارے کی ساری شیعہ کتب کی ہی ہوں گی. تو اس میں بہار ایک منٹ بھائی، کتاب ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مناقب ابن شہراشوب کی کوئی وہ کتاب ہے مجمع الفضائل ہے بھی کہ نہیں؟ دیکھ لو مجموعہ فضائل ہے. مجھے تو اس کا ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس کی جو کتابوں کی لسٹ ہے اس میں مجمع الفضائل نظر نہیں آ رہا. آپ شاید ایسے جھوٹ کہہ رہے ہیں بھائی، سچی بات بتاؤ، مجمع الفضائل کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ بولا تو ہے جلد نمبر حصہ 1 کی جلد 2 حصے ہیں، حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 147 ہے. مجمع الفضائل، ہاں مجمع الفضائل، یہ مناقب ابن شہراشوب کا ترجمہ ہے اردو زبان میں. چلو وہ بھی ہے تو اور بھائی اس کا نام مجھے اردو کتابیں نہیں آتے نا، میں عربی کتابیں پڑھتا ہوں تو اس کو اردو میں ترجمہ کر کے اس کا نام ہے مناقب. آپ نے امامہ لگایا اتنا بڑا، اردو ترجمے پڑھتے ہو، اتنا پگڑی لگا کے اردو ترجمے پڑھتے ہو. عربی کے حوالے دو، عربی کے حوالے دو. تو نام سیدھا بتا کرو نا، وہ جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے غلط کیا، اس نے نام چینج کیا، ترجمہ کر کے اس نے نام ہی چینج کیا نا. بہار کے انوار آتی ہے. چلے مناقب ابن شہراشوب میں کیا لکھا ہے بھائی بتاؤ، عربی پڑھو اس کا. میں نے تو پوچھا بہار کے انوار آتی ہے، کیا بہار کے انوار کتاب آتی ہے؟ بہار انوار کتاب مجھے آتی ہے جی آتی ہے آپ کی ہے جی، شیعوں کی جی، کتاب پھر کے لیے جی. تھوڑا پھر یہ اس کے بارے میں اس کا جواب دو. کیا عبارت ہے؟ جلد نمبر بنتی ہے 13 25 26 پارٹ ہے اور یہ بیروت لبنان کا چھاپا ہے. جلد نمبر 35 صفحہ نمبر کیا ہے؟ جلد نمبر 35 ہے، جلد نمبر ہے اس کی 13، جلد نمبر 13 ہاں جی، پارٹ 25 26 ہے. اور بیروت جلد نمبر لبنان کا 13 کیا چھاپا ہے. صفحہ اور نمبر یہ کیا ہے بھائی؟ آہستہ آہستہ. جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230. 230. اوکے، ہاں جی، کیا لکھا اس میں؟ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا جابر اللہ کا حمار یصیر بکا ویبلغ بکا من المشرق الى المغرب فی یوم واحد، کہ اے جابر کہ تیرے پاس کوئی ایسا گدھا ہے، کوئی ایسا کھوتا ہے جو تجھے ایک دن میں مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے. تو حضرت جابر نے کہا جو فدا کا یا ابا جعفر وانی لہذا، اے ابو جعفر میں آپ پر قربان ہو جائے، میرے پاس ایسا نہیں ہے. فقال ابو جعفر، امام ابو جعفر نے فرمایا ذاکا امیر المؤمنین، وہ جو کھوتا تمہیں مشرق سے مغرب ایک رات میں لے وہ آپ کا غلط ترجمہ ہے، وہ آپ کا غلط ترجمہ ہے. آپ غلط ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے. لیکن یہ جلد نمبر یہ دیکھیں، یہ بہار الانوار ہے. آپ چپ کرو نا، اب مجھے بات کرنے دو ایک منٹ. یہ بہار الانوار ہے محترم ناظرین. ایک منٹ بھائی، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230 بولا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں. یہ جلد نمبر 13 ثالث عشر چابدار احیاء التراث العربی، اور یہ سن 1982 بیروت میں چلا ہے. یہاں پہ میں آپ کو صفحہ نمبر 230 میں لے کے چلتا ہوں میرے محترم. آپ نے دیکھا نا یہ جلد نمبر 13 ہے. اچھا، صفحہ نمبر 230 میں 230 یہاں پر یہ حدیث نہیں ہے بھائی. لیکن آپ جو حدیث کہہ رہے ہیں وہ یہ صفحے میں نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کسی فورم کہاں سے پڑھ رہے ہیں، اس صفحے میں نہیں ہے بارہ. لیکن آپ جس حدیث اس حدیث کا آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس ایسا جانور ہے جو آپ کو مشرق سے مغرب ایک دن میں؟ اب بھائی سب چپ کرو نا. صفحہ نمبر 230 میں لبنان والے جلد میں نہیں ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230 میں نہیں ہے بارہ. میں کہہ رہا ہوں جلد نمبر 13 پارٹ ہے 25 26، ٹھیک ہے، اور بیروت الموسیات علمی مطبوعات. اور صفحہ نمبر بتاؤ نا، صفحہ نمبر آپ نے کہا 230 ہے تو نہیں ہے اس میں. ابھی میں دکھا رہا ہوں نہیں ہے بھائی، نہیں ہے. صفحہ نمبر 230 ہے بھائی، دیکھو یہ صفحہ نمبر 230 ہی ہے. نہیں ہے اس میں، نہیں ہے بھائی، اس میں صفحہ نمبر 230 میں نہیں ہے یہ روایت. لیکن میں آپ کی روایت کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے غلط حوالہ دیا. بہرحال آپ جہاں سے نقل کر رہے ہیں وہ کسی نے آپ کے لیے کسی وہ جو ہوتا ہے نا کوئی چیٹ گروپ وغیرہ سے آپ نقل کر رہے ہیں. عرض یہ ہے میرے بھائی کہ کیا آپ کے پاس ایسے جانور ہے، ایسا کوئی خچر ہو یا کوئی ایسا گدھا ہو یا ایسا گھوڑا ہو جو ایک دن میں مشرق مغرب آپ کو سیر کرائے؟ نہیں ہے نا آپ کے پاس. لیکن امیر المومنین ایسے ہیں کہ آپ کو ایک دن میں مشرق سے مغرب تک لے جائیں. آپ اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین نستجیر باللہ جانور ہے. وہ آپ کا غلط ترجمہ ہے، آپ کا غلط مفہوم نکالنا ہے اس میں سے نا. آپ غلط ترجمہ کریں سب کچھ بنتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام یا امیر المومنین السلام کے فرزند ہیں. یہ اپنے والد کو غلط نہیں کہتے، وہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کے کیونکہ آپ شیعہ مذہب میں کوئی اشکال نہیں ملتا. اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ شیعہ حدیث کا غلط ترجمہ کر کے، بکواس ترجمہ کر کے اور مفتضح ترجمہ کر کے اپنے لیے کوئی عزت بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو شیعہ اہل بیت علیہ السلام کو برا کہتے ہیں. بالکل یہ حدیث اس میں کوئی چپ کرو ایک منٹ،
چپ ایک منٹ چپ کریں، خاموش مولوی صاحب. حدیث یہ ہے، کیا تیرے پاس ایسا کوئی جانور ہے، کوئی خچر، کوئی گدھا، کوئی گھوڑا جو آپ کو ایک دن میں مشرق سے مغرب کے سیر کرائے؟ نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. تیرا امام وہ ذات ہے تو تجھے یہ سیر کرا سکتا ہے ایک دن میں. مشرق بھی لے کے جایا جا سکتا ہے، مغرب بھی لے کے جا سکتا ہے، آسمان بھی لے کے جایا جا سکتا ہے، دنیا و آخرت کا سیر کرا سکتا ہے ایک دن میں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ جانور ہیں، وہ آپ کی بیوقوفی ہے، آپ کی حماقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذاکہ اس میں اشارہ ہے. ذاکہ کو آپ کیوں جانور پہ لگاتے ہیں؟ ذاکہ کو کیوں جانور پہ لگاتے ہیں نا؟ ذاکہ آپ کی غلطی ہے. ذاکہ کو آپ گدے پہ لگاتے ہیں، ذاکہ اس میں اشارہ ہے. تو امیر المؤمنین کیوں اس پہ لے کے جاتے ہیں؟ اس کی طرف اشارہ ہی نہیں ہے، اشارہ ہے اس ذات کی طرف جو آپ کو مشرق مغرب دکھا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کی حماقت ہے کہ ذاکہ کو آپ کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے، تو حتمن جو ہے وہ گدے کی طرف اشارہ ہوگا. یہاں پر انہوں نے کہا کہ بس بھائی بس کافی ہے. تم دونوں نے میرے بہت ٹائم لے لیا. دوسرا حدیث روایت پڑھو. آگے ادھر سے تو خدا ہے فرار کیا جواب نہیں دے سکا. ٹھیک ہے چل اور آ جا. کتاب کا نام ہے جلال العیون، لیکن ہمارا باقر مجلسی ہے. جلال العیون کوئی دیکھو کوئی مصادر نہیں ہے، مصادر میں سے نہیں ہے. جلال العیون ایک فارسی کتاب ہے. مصادر دیکھو، مصادر سے نقل کرو نا، عربی کتب سے نقل کرو. جلال العیون فارسی کتاب ہے، پر اس کو اردو میں غلط ترجمہ کیا ہوا لوگوں نے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جلال العیون کوئی اس طرح کوئی بڑا کتاب، کوئی معتبر کتاب ہمارا نہیں ہے. اور پھر جلال العیون مصادر میں سے نہیں ہے. اس کے مصنف نے بھی اس کو فارسی میں لکھا ہے، یعنی عربی کے الفاظ کو اس نے خود ترجمہ کیا فارسی میں. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس فارسی کو لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. تو وہ الفاظ میں جب 2-3 دفعہ ترجمے کیے جاتے ہیں نا، تو الفاظ کوئی چینج ہو جاتے ہیں. بہت سارے اردو مترجمین غلطی کرتے ہیں. تو اگر آپ اسی حدیث کو جو آپ جلال العیون سے نقل کرنا چاہتے ہیں، ہم مصادر سے نکال کے مصدر یہ ہے، کتاب کافی ہے، کتاب من لا یزال الفقیہ ہے، کتاب استبصار ہے، تہذیب ہے، کمال الدین ہے. اس طرح کی کتابوں سے نقل کر جواب دیں گے آپ کو. ابھی میں آپ کو نقل کروں نا کہ مثلا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کیا، تو میں کبھی یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ احمد رضا خان کی کتاب اردو میں، اس کی کتاب سے حدیث نقل کرنا بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں، اس لیے آپ مصادر سے نقل کریں پلیز. بہت مہربانی. آپ اس کتاب کو جانتے ہیں؟ تفسیر قمی اس کا نام ہے. ہاں جانتا ہوں. مانتے بھی ہیں؟ مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. اس میں لکھا ہے جناب، یہ جو آیت ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، جی ہاں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں کوئی حیا نہیں فرماتا کہ وہ دنیا کے سارے مچھر کے ذریعے لے یا مچھر کا پارسا جیسے کچھ ہے زیادہ. اس کی تفسیر کے اندر تیرا قمی لکھتا ہے انا ابی عبداللہ علیہ السلام ان هذا المثل ضربه الله لامیر المؤمنین فالبعوضۃ امیر المؤمنین وما فوقها رسول اللہ، کہ وہ جو مچھر کا پار وہ مولا علی کے ساتھ ہے، اور جو مچھر ہے وہ خود مصطفیٰ کے ساتھ ہے. جو پاکستانی ہے نا، ہم سے پوچھ کر مچھر کتنا حقیر پرندہ ہے. وہ گند پر بیٹھتا ہے، روڑی پر بیٹھتا ہے، اور تو روڑی پر بیٹھنے والے کو یہ تیرا کہنا ہے کہ جو روڑی پر بیٹھے وہ نبی ہے، اور جو اس کا پاس گندگی جو پرپل ہے تو وہ مولا علی ہے. تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مچھر اس کا جواب سن لو. اس کا جواب یہ ہے، آپ جواب سن لو اس کا. میں سمجھ گیا. یہ کتاب تفسیر امام الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، شاہ مدرسۃ الامام المہدی علیہ السلام، صفحہ 209 میں فقیل للباقر، لوگوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ فإن بعض من ينتحل موالاتكم يزعم ان البعوضة علی علیہ السلام وما فوقه هو الذباب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض شیعہ یہ کہتے ہیں، بعض آپ کے شیعہ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها، کہ مچھر یا مچھر سے بالا تر، اللہ حیا نہیں کرتا کہ اس کا مثال دے دے. اللہ کو شرم نہیں آتا اس کا مثال دے دے. مچھر سے مراد رسول امیر المؤمنین علیہ السلام، اور اس سے مچھر سے جو بڑا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعض شیعہ یہ کہتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا قد سمع هؤلاء شيئا لم يضعوه على وجهه، کیا فرمایا کہ کچھ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے لیکن حدیث کو کامل نہیں سنا ہے. کہ اس سے مراد کیا؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا ذات یوم وعلی علیہ السلام، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرماتے. اذ سمع قائلا یقول، کہ انہوں نے سنا کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے ما شاء اللہ وشاء محمد، وسمع آخر یقول ما شاء اللہ وشاء علی. ایک شخص کہہ رہا ہے ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اور دوسرا کہتا ہے ما شاء اللہ وما شاء علی. اس طرح کہتا ہے، یعنی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلے میں ڈالا ہے اس نے، دوسرے نے اللہ اور علی علیہ السلام کو ایک مرتبے میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا. یہ دونوں تشریف فرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وسیع. انہوں نے ایک جاہل کا قول اس طرح سنا کہ یہ لوگ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ملا رہے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام اور اللہ کے مرتبے کو ایک بنا رہے ہیں. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقرنوا محمدا ولا علیا باللہ عز وجل، فرمایا کہ کبھی اس برابری نہ کرو
کہ تم ایک مرتبے میں رکھ دو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اللہ اور علی صلوات اللہ علیہما وآلہما، ان دونوں کو کبھی ایک مرتبے میں مت رکھو، ولیکن قولوا، اس طرح بولو، ما شاء اللہ ثم شاء محمد، ما شاء اللہ ثم شاء علی، ثم کا لفظ استعمال کرو، ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے، ترتیب کے لیے ہوتا ہے، مرتبے میں تاخیر کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ چاہے اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اور اس کے بعد کا لفظ استعمال کرو، ما شاء اللہ ثم شاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ ثم شاء علی علیہ السلام، ان مشیت اللہ ہی القاہرہ التي لا تساوی ولا تکافا ولا تدانا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے کسی ذات کا کوئی نہیں ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مشیت کے برابر کسی کی مشیت نہیں ہے، اور نہ اس کو روکا جا سکتا ہے اور نہ اس کو چین کیا جا سکتا ہے، وما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی دین اللہ وفی قدرتی الا کذبابۃ تطیر فی هذه الممالک الواسعہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر تم میرا قیاس اللہ سے کرتا ہوں، میرا قیاس جب تم اللہ سے کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے ایک مچھر بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اصل حدیث یہ ہے، آپ نے سنا ہے حدیث شیعہ کی کہتا ہے کہ ان اللہ یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے عظمت کے سامنے، اللہ کے کبریا کے سامنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مچھر بھی نہیں ہوں، میں اللہ کے عظمت اور قدرت کے سامنے مچھر جو ہوا میں پر مارتا میں وہ بھی نہیں ہوں، مجھے اللہ کے ساتھ ایک مرتبے میں نہ لاؤ، میں اللہ کا مخلوق ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں، وما علی فی دین اللہ وقدرتہ الا کبعوضۃ فی جملۃ هذه الممالک، اور امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں، اللہ کے قادریت کے مقابلے میں ایک مچھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس لیے فرمایا؟ تاکہ لوگ غلو نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو ساتھ نہ ملائیں کہ ایک ہی مرتبے پر رہیں، امیر المؤمنین اور اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبے پہ کرا نہ کریں، مع ان فضل اللہ تعالی علی محمد وعلی هو الفضل الذي لا يفيء به فضله على جميع خلقه من اول الدهر الى آخره۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود اللہ نے مجھے اتنے فضائل دیے، میرے بھائی کو اتنے فضائل دیے کہ اول دہر سے آخر دہر تک یہ کسی کے نصیب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبودیت کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے سامنے انہوں نے ذرہ کہا کہ میں ذرہ ہوں، مچھر سے بھی کم، ٹھیک ہے نا، مچھر سے بھی کم تر، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے فضیلت دی ہے اور میرے بھائی علی علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، یہ سب خلائق سے ہم افضل ہیں، اسی حدیث میں۔ اوکے، اب سمجھ آئی بات آپ کو؟ فبہت الذی کفر۔ دیکھو ایک تو یہ بات ہے کہ تم نے پیش والے کے تفسیر حسن عسکری سے جب یہ ہماری تفسیر ہے نہیں ہے، تم ہماری بات کو نہیں مانتے ہیں، تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، یہاں پہ کیا حوالہ تمہارا ہوا؟ ہم اپنے کتاب سے اسی حدیث کی شرح بیان کیا ہے، اسی حدیث کی شرح بیان کیا ہے جو تم نے ذکر کیا ہے۔ میں تیرا ٹائم میں تم کو نہیں بولا، میں نے کون سے سنا؟ نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، انہیں مچھر کیا کر، حالانکہ مچھر ذلیل ترین پرندہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر اپنا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے، کسی کا کوئی قیاس نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نہیں تھا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں، ذرہ بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کو خلق کیا، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اللہ سے ان کا مقابلہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے انہوں نے خود فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، ذرہ نہیں ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، یہ توہین اہانت نہیں ہے۔ چوپ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ ہاں، فبہت الذی کفر، بہت الذی کفر۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے میں اللہ کے سامنے مچھر سے بھی کمتر ہوں، ذرہ بھی نہیں ہوں نا، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے جو انہوں نے خود اس حدیث میں فرمایا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ جی بالکل، تمام فضائل اللہ سے ہے، تمام خالقیت، تمام قدرت اللہ سے، اللہ سے کسی کا مقابلہ نہیں ہے، کسی کا قیاس ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہو بھائی، مجھے سمجھ نہیں، آپ کی آواز جو ہے نا وہ بالکل خراب ہے۔ وہ مائک قریب لے لو نا بھائی، مائک دور رکھا ہوا ہے تم نے نا، مائک اس کو دے دو ساتھ منہ میں۔ تھوڑے آرام نہ بول، میں نہیں سمجھ رہا، کیا میں نہیں سمجھ آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھائی صاحب۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں یا نہیں؟ کیا بالکل حبیب، اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اگر میرا حبیب ہو کیا وہ میرے سامنے ذلیل ترین ہوتا ہے؟ میری نظر
اور بھائی اللہ، لیکن اگر کوئی شخص آئے نا اللہ کے حبیب کو اللہ کے مساوی قرار دے، اللہ کی جو قادریت ہے، سن لو پلیز، دیکھو بھائی، اللہ کی قادریت کو، اللہ کی قدرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کے مساوی قرار دے، تو اس کے بطلان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہوں، اس کے لیے کہہ رہے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، وہ اللہ کے تعظیم ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ جی میں نے لکھا دیا نا، وہ تو تیری اپنی کتاب ہے، وہ ہماری کو نہیں مانتا، تیری کو نہیں تو مانتا۔ آپ کی کتاب میں یہ حدیث ہی نہیں ہے تو شرح کیا ہوگی؟ آپ کی کتاب میں تو اللہ تعالیٰ موٹے سے اس میں بیٹھا نا، عرش پہ بیٹھے موٹا سا، اس سے تو بڑا ہو سکتا ہے کوئی، اس سے بالکل کوئی بڑا ہو سکتا ہے، اللہ آتا ہے جاتا ہے، اس سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے نا، تو ناممکن تو نہیں کہ اللہ سے کوئی بڑا، اللہ سے کوئی کشتی لڑے۔ آپ کے مذہب میں اللہ میاں اس سے کوئی کشتی بھی لڑ سکتا ہے۔ یہ تو آپ کے مذہب میں اللہ تو ایک انسان کی طرح ہے نا، آپ کے مذہب میں اللہ کی طاقت سے بڑا بھی ہو سکتا ہے آپ کے مذہب میں۔ دیکھو میں آپ کو حدیث دکھا دوں، بخاری کی حدیث دکھا دوں، بخاری کی حدیث ہے، ہاں بخاری کی حدیث دیکھو میرے بھائی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہمارے مذہب میں اللہ کی طاقت سب سے بڑا ہے، آپ کے مذہب میں اس طرح تو نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی 2001 میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 181 ہے، یہ کتاب التفسیر ہے، یہ سورۃ محمد ہے، یہ تفسیر وتقطعوا ارحامکم ہے، یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق اللہ الخلق، اللہ نے خلق کو خلق کیا، فلما فرغ منہ، جب اللہ نے خلق سے فارغ ہوئے، قامت الرحم فاخذت بحق الرحمن، رحم کھڑا ہو گیا اور رحم نے اللہ کے ناڑے کو پکڑ لیا زور سے اللہ کے ناڑے کو۔ اچھا کہا کیا بلے فقال له مح، اس نے کہا، اللہ نے کہا چھوڑ دو، ناڑا چھوڑ دو بھائی، ابھی 2 کل جائے گا تو معاملہ ہی ختم ہے نا، بے عزتی ہوگی اللہ کی۔ قالت هذا مقام الاعوذ بك من القتيا، میں اس نے کہا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ جی دیکھو، اب اللہ کا جب ناڑا ہے اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے، اس سے کوئی کشتی بھی لڑ سکتا ہے اللہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اب کون زیادہ پاورفل ہے؟ ابھی تک تو کوئی ریسلنگ نہیں ہوا نا۔ آپ کے مذہب میں تو اللہ کی تو یہ شان ہے، اللہ تو جاتا ہے چلتا پھرتا ہے، اس کا ناڑا ہے۔ ہاں او شیخ صاحب چلو سامنے، او بھائی ہمارے مذہب میں اللہ کی جو قادریت ہے اس کے سامنے سب ذرہ ہیں، ذرہ سے بھی کم تر ہے۔ اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت بھی نہیں چلتا، اللہ کے مشیت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مشیت کچھ بھی نہیں ہے۔ خود اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر ان کا فرمان نہ ہوتا تو ہم یہ جرأت نہیں کرتے۔ ہاں تو اللہ کی قادریت کو، اللہ کی مشیت کو اہل بیت علیہ السلام کی مشیت کے برابر نہیں رکھنا۔ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو جتنے فضائل دیے کسی کو عطا نہیں کیا، لیکن ان کا اللہ سے قیاس نہیں ہے، ان کا اللہ سے قیاس نہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے ان کا مقابلہ شباہت نہیں، اللہ سے کسی کا قیاس نہیں ہے، اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ کے سامنے سب کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ذرہ ہے، ذرہ سے بھی کم تر۔ اللہ نے یہ فرمایا پورا قلم میں، اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، جیسے دن پنڈلی کھول جائے، ساق بھی ہے نا، پنڈلی ہے، پنڈلی ساق پنڈلی کو کہتے ہیں اور کسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ پنڈلی کیس کی کھولی جائے؟ آپ مجھے بتاؤ، اللہ کی پنڈلی ہے نا، اللہ کی پنڈلی آپ کیا ہے؟ اللہ کی تو پنڈلی ہے تو شلوار بھی ہوگا نا، پنڈلی ہے تو شلوار بھی ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے وہ قرآن غلط ہے، اور پنڈلی ہے تو شلوار بھی ہے نا، نہیں نا پھر قرآن غلط ہوا نا۔ اور پنڈلی ہے کہ یا دو ہے؟ اللہ کے کتنے پنڈلی ہے یہ تو بتاؤ نا، تیرے رب کی معرفت دیکھ لیں ہم، رب کی معرفت دیکھ لیں شیخ صاحب، پنڈلی ہے کہ 2 ہے 3 ہے 4 ہے، کتنے پنڈلی ہیں ان کے؟ تمہیں پتا ہے ساتھ کا معنی کیا ہے؟ اور بتاؤ نا رب کے کتنے پنڈلی ہیں؟ ایک ہی ہے، قرآن میں تو ایک ہے، اس کا دوسرا پنڈلی ثابت کرو۔ اگر ثابت نہیں کر سکتے تو یہ تو عجیب مخلوق ہے، عجیب مخلوق ہے کہ اس کے ایک ہی پیر ہے، ایک ہی پیر ہے۔ تو آپ کے مذہب میں اس کا پیر بھی ہے، ایک پیر ثابت کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتے بھائی، دوسرا ثابت نہیں کر سکتے قرآن سے۔ یہ عجیب تماشا ہے، عجیب صورت ہے، ایک ہی پیر ہے بھائی، لنگڑا ہوگا نا، دوسرا تو جو نہیں ہے، ایک ہی پیر ہے، ایک ہی پیر ہے بھائی، اس کے رب کے ایک ہی پیر ہے۔ قرآن جھوٹا ہے، قرآن صحیح ہے لیکن اللہ کا پیر نہیں ہے، قرآن صحیح ہے لیکن یہ مجاز ہے، یکشف عن ساق یعنی قیامت کے دن اضطرار کا دن ہے، بے کسی کا دن ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود
فلا يستطيعون سورة یکشف عن ساق، اللہ نے نہیں کہا کہ پنڈلی اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میری پنڈلی، وہ آپ بتاتے ہو نا، آپ کیسے بناتے ہو کہ اللہ کی پنڈلی ہے؟ اس کا ایک پیر ہے، دوسرا پیر ثابت ہی نہیں کر سکتے، اور پھر یہ کہ اس کا اگر 4 پیر ہوا تو کیا کرو گے؟ اگر تیرے رب کے 4 پیر نکل آئے قیامت کے دن تو پھر کیا کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے، قرآن غلط ہوا، قرآن غلط ہوا۔ قرآن تو ایک پنڈلی کا ذکر کر رہا ہے نا، دوسرے کا ذکر نہیں کر رہا۔ اگر ایک پنڈلی ہے تو وہ اپاہچ ہے بھائی، اپاہچ ہے، ان کا رب اپاہچ ہے بھائی، ایک پنڈلی دوسرا پنڈلی ثابت نہیں کر سکتا تو تیرا رب اپاہچ ہے۔ اور وہ جو اس نے ناڑا پکڑ لیا تھا نا، اس نے ناڑا کھینچ لیتا تو کیا ہوتا؟ بے عزتی ہوتی ہے نا رب کی، یا نہیں ہوتی؟ جس نے ناڑا کھینچ لا اس کے پنڈلی بھی ہے، ناڑا بھی ہے، دوتی بھی ہے، وہ دوتی کا کھینچ لیتا۔ ہائے 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 ہائے، وہ تیرے رب کا شبیہ بھی ہے، تیرا رب احد نہیں ہے، قل هو اللہ احد، اللہ بے مثل ہے، یگانہ، تیرا رب یگانہ نہیں ہے، تیرا رب جیسے بہت ہے دنیا میں اپاہج، ایک پیر والے بہت زیادہ۔ ثابت کیا نا کہ یہ مجسمہ ہے، شیخ صاحب نے ثابت کیا۔ ہاں ید اللہ، ہاتھ بھی ہیں، کتنے ہاتھ ہیں؟ کتنے ہاتھ ہیں اس کے؟ او بھائی نہیں، ہاتھ کتنے ہیں تیرے رب کے؟ کتنے ہاتھ ہیں؟ ہاتھ کتنے ہیں؟ اور ہاتھ کتنے ہیں؟ پیر ایک ہے، ہاتھ جو بہت سارے، وہ سما بنائنا بے ایدن، آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا۔ او بھائی عجیب مخلوق ہے، عجیب شکل ہے اس کے رب کی، پیر ایک ہے، پیر ایک ہے، ہاتھ بہت سارے ہیں، اور سب دائیں سائڈ پہ، سب دائیں سائڈ پہ۔ مولوی ید اللہ، ید اللہ، ید اللہ ہمارے نزدیک یعنی قدرت اللہ، ید اللہ یعنی اللہ کی طاقت، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی طاقت سب طاقتوں پہ حاوی ہے، سب طاقتوں پہ حاکم ہے، اس کے سامنے کچھ بھی۔ ہاں آپ کے شیخ صاحب کے نزدیک اللہ کا کئی ہاتھ ہیں، سب دائیں سائڈ پہ، پیر ایک ہے، اپاہج، رب ان کا اپاہج ہے، وہ بھاگ بھی نہیں سکتا نا، کشتی کریں، کشتی لڑیں تو آرام سے اس کو نیچے سے پکڑ کے کھینچ لیں نا، گراپلنگ میں۔ ان کے رب جو ہے نا دوتی والا رب ہے، ایک پیر ہے بھائی، کئی سارے ہاتھ ہیں، وہ عجیب عجیب سا منظر ہے بھائی۔ یہ تو کوئی ہارر مووی ہے بھائی، ہارر مووی سمجھتے ہیں نا، وہ ہالی ووڈ والے گاڈزیلا والا مووی ہے کوئی۔ چلے شیخ صاحب اللہ آپ کو عزت دے، ان کی توحید بھی آج ثابت ہوگی نا کہ گاڈزیلا والی تو۔ ہاں جی جناب شیخ صاحب بولو۔ ہاں شیخ میاں، او شیخ صاحب سمجھ نہیں آندی سانو تسی کی کہندے ہو؟ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آواز آپ کی بہت دھیمی ہے شیخ صاحب۔ اگر بالفرض محال اس کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کی سند بیان کرو، اگر کہ اس کی سند صحیح بھی ہے، اس کے مقابلے میں حدیث متواتر ہے تو صحیح حدیث کو چھوڑ کے متواتر پر عمل ہوتا ہے، اور متواتر حدیث میں قرآن اس کو جسمانی سے پاک ہے۔ اور جو تو آپ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ کا ایک پیر ہے، کئی ہاتھ ہیں، بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کا عقیدہ صحیح سمجھ رہا ہوں بھائی، آپ کا یہ عقیدہ ہے نا، تو یہی کہہ رہا ہوں کہ گاڈزیلا ایک مووی بناتے ہیں نا آپ لوگوں کے لیے۔ صحیح ہے بھائی، صحیح ٹھیک ہے بھائی، دوتی والا گاڈزیلا ہے کا۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے۔ شیخ صاحب آپ کو اچھا سا مائک کا انتظام کریں، پھر آپ کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے۔ اس کو لے لیں بھائی اپنے شیخ صاحب کی مائک خراب ہے، ان کی بات ہمیں نہیں سمجھ آتی تو دوسرے کالر کو لیتے ہیں۔